دنیا میں 4 عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ ان میں 2 مومن بادشاہ تھے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ 2 مشرک اور کافر تھے، بختنصر اور نمرود۔ بختنصر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں نمرود کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال تک دنیا میں حکومت کی۔ وہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادات کے نئے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، نمرود ولد الزنا تھا۔ اس کی ماں نے زنا کیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی، تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا، ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ مرد عورتوں سے جدا رہیں گے اور میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف نمرود کی دور میں شرک اتنا عام تھا، کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تم لوگوں کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرود قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کا کوئی اثر نہ پڑتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب نمرود قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت بچا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہی ہمارے بتوں کے خلاف ہے اور بت کے بجائے ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ تھا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا، خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو بھی توڑتا ہے؟ نمرود نے حکم دیا، ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے
میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم و کرم میں رہا تھا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہا تھا۔ اتنا سکون میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، میں ہی خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، یہ دیکھ، میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیل دیتے ہوئے کہنے لگا، اصل خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دیا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ استغفر اللہ۔ اس کو بولو نعوذ باللہ کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ خدا میں ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظ نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجوؤں کو بلایا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہوا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ کر اپنی بیوی کے کمرے جا کر چھپ گیا۔ لیکن ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا
کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان مچھروں نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر مارے۔ اس طرح نمرود کو چند لمحہ سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اسی سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرایا جائے۔ نمرود کا حال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بات کا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔